کل تک ایک بہت بڑی تعداد ہوئی اور ماشاء اللہ مدرسہ اہم مدارس میں سے ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مدرسے سے بڑا خصوصی تعلق تھا اور حضرت بہت اس کی طرف توجہ فرماتے تھے اور حضرت کے خصوصی شاگردوں نے اور منتسبین نے اس مدرسے کو کافی عرصے تک سنبھالا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو قیامت تک اسی آباد کے ساتھ باقی رکھے۔ اور ماشاء اللہ جو نئے محتمین صاحب تشریف فرما ہے، نوجوان ہیں، خدمت کا بہترین جذبہ رکھتے ہیں، انہوں نے اور دوسرے لوگوں نے بھی اصرار کیا کہ آپ ابنائے قدیم کو اکٹھا کیجیے اور ان کو مدرسے کی طرف متوجہ کیجیے اور اس طرح سے آپ لوگ آئیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ اس مدرسے کی خدمات کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کہاں کہاں تک اس کے فارغین پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محتمین صاحب کے اس بہترین اقدام کو قبول فرمائے اور جو ہے اس کو مدرسے کے حق میں انشاءاللہ مفید اور کارآمد ثابت کرے۔ آج اس مدرسے کی خدمات کا ایک عظیم سلسلہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ 13 بچے بخاری شریف مکمل کر کے عالم علم، کتنے بچے؟ 13 اور 37 بچے ابھی آپ کے سامنے انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ تو تکمیل بخاری بھی ہو رہی ہے اور تکمیل قرآن بھی ہو رہا ہے، گویا کتاب اللہ کی بھی تکمیل ہے اور کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تکمیل کے موقع کو قبول فرمائے اور اس تکمیل کو مدرسے کے لیے ذریعے تکمیل بنائے۔ اور میں مدرسے کے اساتذہ کو، ذمہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے قوم کے ان بچوں کو خون جگر سے سینچا اور ان کو محدث بھی بنایا اور قرآن کا حافظ بھی بنایا۔ موقع نہیں ہے کہ بخاری شریف کے سلسلے میں کچھ طویل باتیں کی جائیں، لیکن چند باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس کو مغرب سے پہلے ہی جانا ہے اور مغرب کے بعد ہی آپ کا اجلاس شروع ہونا ہے، جو خصوصی اجلاس ہے۔ اس سے پہلے یہ تکمیل کا یہ سلسلہ ہے۔ یہ آپ نے جس کتاب کو پڑھا ہے، اس کتاب کو بخاری شریف ہے، کوئی بھی اس کتاب کے پڑھے بغیر عالم نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کی نصیحت چھوٹ گئی تو عالم ہو جائے گا، موطا چھوٹ گیا تو عالم ہو جائے گا، لیکن اگر بخاری کسی کی چھوٹ گئی ہے تو کیا نہیں ہوگا؟ عالم نہیں ہوگا۔ آج اس سال کا آخر ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں بخاری کی تکمیل ہو رہی ہے اور تعلق میں ہوا، وقت میں ہوا، مذاہب میں، ندوہ میں، ہر جگہ آپ کی اس مدد میں، تعاولی میں اور ہر جگہ بخاری کی تکمیل ہو رہی ہے۔ ایک محدث کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر حصے میں بخاری پڑھی جاتی ہے۔ ایک جگہ ایسی تھی جہاں بخاری نہیں پڑھی گئی تھی، ایک جگہ، وہ جگہ کون ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ خانہ کعبہ پوری دنیا میں پڑھی گئی، خانہ کعبہ کے اندر نہیں پڑھی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا تو میں اندر گھس گیا بخاری لے اور جب تک دونوں حصہ پڑھ نہیں لیا تب تک باہر، تو گویا کہ اب خانہ کعبہ کے اندر بھی پڑھی چپے چپے۔ دیوبند کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 کتابیں البینی ہیں، 3 کتابیں البینی ہیں۔ البینی ایسا لفظ جس کا ترجمہ کرو گے تو بات گزر جائے گی۔ 3 کتابیں البینی، اس میں قرآن کریم، بخاری شریف اور مسنوی۔ اب بخاری شریف کو دیکھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور جب شرح صدر ہو گیا تب کتاب کو، حدیث کو کتاب کے اندر، اور کتابیں تو بہت سارے لوگوں نے لکھی لیکن بخاری کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی ترتیب، ان کے ترجمۃ الابواب ایک ایسی چیز ہے جو منفرد ہے اور کسی کتاب کے بعد پائی نہیں جاتی۔ دیکھو بخاری کو شروع کیا ہے باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد کتاب الایمان ہے اور اس کے بعد کتاب العلم ہے اور اس کے بعد پوری بخاری جو ہے وہ کتاب العمل ہے، اور پھر آخر میں باب قول اللہ و ندم مبادین القسط۔ تو گویا کہ دیکھو ایمان، علم، عمل، جنت، ترتیب ہے یہ، ایمان، علم، عمل اور جنت، اور ایمان بھی موقوف ہے وہیں پر اور علم بھی موقوف ہے وہیں پر اور عمل بھی موقوف ہے وہیں پر۔ اس لیے سب سے پہلے وحی لائے اور اس کے بعد کتاب الایمان لائے اور اس کے بعد کتاب العلم لائے اور پھر اس کا پوری بخاری اور کتاب العمل ہے، حج ہے، زکات ہے، نماز ہے، بیع ہے، ساری چیزیں لائے۔
اور اس کے بعد آخری حدیث یہ کہ آپ کا علم، آپ کا ایمان اور آپ کا عمل میدان محشر میں تولا جائے گا، اس کا آخری نتیجہ تولا۔ اس کے بعد جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ امام بخاری جو ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص بات ہوتی ہے، کسی گمراہ فرقے کی تردید کرنا مقصد ہوتا ہے اور کسی حق کو ثابت کرنا۔ امام بخاری یہاں اس زمانے کے انتہائی گمراہ فرقے معتزلہ کی تردید کر رہے ہیں۔ معتزلہ یہ کہا کرتے تھے اعمال تولے نہیں جائیں گے، جبکہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تولے جائیں گے اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تولے جائیں گے، لیکن وہ یہ کہتے تھے اعمال تولے جائیں۔ اصل وجہ کہ وہ خود ڈر رہے تھے کہ اگر ہمارے اعمال تولے گئے تو بڑا خطرہ ہو جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، تو لاؤ اعمال کے تولے جانے ہی کا انکار کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لیکن وہ کتنا انکار کریں گے، لیکن ان کے اعمال کیا کیے جائیں گے، تولے جائیں گے اور ان کو جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال آراز ہے، طلبہ غور سے سن رہے، تھوڑی دور دار بات کریں گے۔ اعمال آراز ہے اور آراز میں جسم نہیں ہوتا، وزن نہیں ہوتا، تو جب وزن نہیں ہوتا تولے کیسے جائیں گے؟ اس لیے اعمال تولے نہیں جائیں گے۔ اس کا جواب امام بخاری نے جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ قرآن سے اگر ثابت ہے کہ اعمال تولے جائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اعمال قرآن کی آیت پیش کیا نضع الموازین القسط، اور حدیث پیش کیا صحیح حدیث بخاری کی ثقیلتان فی المیزان، میدان میں بھاری اسی وقت ہوں گے کہ تولے جائیں گے۔ تو قرآن سے بھی ثابت ہوا کہ تولے جائیں گے اور حدیث سے بھی۔ ایک جواب امام بخاری نے دیا۔ دوسرا جواب دیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آراز کو جسم بنا دے گا۔ آراز کو کیا بنا دے؟ جسم، اور جب جسم بنا دیں گے تو جسم تولا جا سکتا۔ تیسرا جواب عبداللہ ابن عمر نے دیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اعمال تولے جائیں گے، سمراد نامے اعمال تولے جائیں گے، اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ میدان محشر میں ایک آدمی کے عمل تولے گئے، اس کی برائیاں زیادہ تھیں، اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاتے تھے۔ راستے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے اور حضور فرمائیں گے اس کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، تو کہا جائے اللہ کے رسول اس کی برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ تو حضور کہتے ہیں واپس لے چلے، واپس لے چلے، اس کے اعمال پھر تولے جائیں گے۔ دیکھو جس طرح سے طلبہ جانتے ہیں پرچے کبھی کبھی پھر دوبارہ جاتے ہیں، تو اس کے اعمال پھر تولے جائیں گے۔ چنانچہ حضور کی بات کوئی انکار کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے تو لے آئیں گے اور اعمال پھر تولے جائیں گے۔ جب پھر تولے جائیں گے تو وہی بات ہے، برائیاں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ پھر حضور جیب سے نکال کر ایک کاغذ ڈال دیں گے نیکیوں کے پلڑے میں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور پھر وہ آدمی جنت کے لائق ہو جائے گا۔ وہ آدمی بڑا مشکور و ممنون ہو گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے کیا چیز جان دیا کہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو نے میری خدمت میں درود بھیجا تھا، وہ درود میرے پاس محفوظ تھا، مقبول تھا، وہ میں نے رکھ دیا، ایک درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کیا۔ تو گویا کہ ابن عمر یہ فرماتے ہیں کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے بلکہ وہ کاغذ تولا جائے گا، کاغذ میں جسم ہوتا، بدن ہوتا، جس میں اعمال لکھے ہیں۔ لیکن دوستوں آج کی سائنس کی ترقی نے معتزلہ کی ناک کاٹی اور معتزلہ کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ معتزلہ کہتے تھے آراز نہیں تولے جا سکتے، اور آج کی دنیا میں ترقی اتنی ہو گئی کہ آراز بھی تولے جاتے ہیں۔ بتاؤ بجلی ناپ لی جاتی ہے نہیں، وہ آراز میں سے۔ اسی طرح سے آپ ہمارے جہاں سے جب اتریں گے تو اعلان ہوتا سردی اتنی ڈگری ہے، گرمی اتنی ڈگری، سردی ناپ لیجیے، گرمی ناپ لیجیے، یہ آراز میں سے۔ اسی طرح سے آپ منہ میں آلہ ڈال کر بخار ناپ لیتے، بخار بھی آراز میں سے۔ اور آج کل دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز اڈانی، کمپیوٹر نے اس کی بےایمانی کو ناپا، کمپیوٹر نے اس کی بےایمانی کو کیا کیا، تو آج تو ماشاء اللہ آراز بھی ناپے جا رہے ہیں۔ جب انسان آراز ناپ لیتا ہے تو اللہ جو حکم الحاکمین ہے، قادر و قیوم ہے، وہ تو بدرجہ اولا آراز کو کیا کرے گا۔ بہرحال یہ بات ہوئی۔ اب آخر میں آخری حدیث جو ہے میں بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اتنے ہلکے ہیں کہ جو لوگ گٹکا کھا کھا کر زبان ٹیڑھی کر لیتے ہیں، پان بہت زیادہ کھا کھا کر زبان موٹی کر لیتے ہیں، ان کے لیے بھی پڑھنا دشوار نہیں، ان کے لیے بھی پڑھنا خفیفتان ہے، بہت آسان ہے۔
ثقیلتان فی المیزان، لیکن عدل کی ترازو پر بہت بھاری ہے۔ وہ کون سو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو میدان محشر میں عدل کے ترازو پر بہت بھاری پڑے۔ اسی میں حضور نے فرمایا حسن اخلاق، اچھی طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، محبت کے ساتھ معاملہ کرنا، لوگوں کو خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ حسن اخلاق، یہ بھی میدان محشر میں اس کا وطن سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اسی طرح سے رسول پاک نے فرمایا جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوگا، احد پہاڑ کے 2 احد پہاڑ کے برابر اس جو نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں اور میزان عدل میں رکھی جائیں گی۔ اسی طرح سے رسول پاک نے فرمایا اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی میدان محشر میں عدل کے ترازو پر بہت بھاری ہوگا۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کے قلم کی سیاہی، علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کی سرخی سے زیادہ وزنی ہوگی میدان محشر میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بچے جو عالم ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے عالم ہونے کو قبول فرما لے۔ اور میں آخر میں سند اپنی دے دوں، میں نے حدیث پڑھی ہے شیخ الاسلام، میں نے حدیث پڑھی حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے اور شیخ نصیر صاحب سے، اور انہوں نے پڑھی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ جو ہے محمود حسن صاحب نے پڑھی ہے، جو ہے انہوں نے پڑھی ہے خاصم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ عبد الغنی مجددی سے جو مدینے میں بقیع کے اندر حضرت عثمان کی قبر کے پاس دفن ہے، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ اسحاق سے جو معلات میں مکے کی قبرستان میں دفن ہے، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ عبد العزیز سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ ولی اللہ سے، اور شاہ ولی اللہ سے آگے تک کا وہ لڑکے نے جو عبارت پڑھی ہے پورے لوگوں کا نام اس نے لے لیا۔ یہ میری سند ہے، میں اس سند کے ساتھ یہ بچے جو حافظ ہوئے ان کو عالم ہوئے ان کو، اور یہاں جو علماء بیٹھے ہیں ان کو ان سب کو اس سند کے ساتھ حدیث پڑھانے کی اجازت ہے۔ ایک دوسری سند ہے میرے پاس، میں سہارنپور گیا، وہاں حضرت مولانا یونس صاحب بہت بڑے محدث تھے، ان سے ملاقات کی، بیٹھے رہتے تو وہ کہنے لگے بولے راشد سب لوگ مجھ سے سند مانگتے ہیں، تم سند نہیں مانگتے ہو، سب لوگ مجھ سے سند خود ہی انہوں نے کہا سب لوگ سند مانگتے ہیں، تم سند نہیں مانگتے۔ حضرت بہت بیوقوفی ہوئی اور بڑی غلطی میں اب مانگ رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں وہ بیٹھ گئے، تکیہ لگائے تھے، اطمینان سے بیٹھ گئے، اور علماء عرب اور علماء اکثر جتنے سے ان کو حدیث کی اجازت تھی سب مجھے اجازت دے دی۔ میں اس اجازت کو لینے کے لیے سہارنپور گیا تھا، آپ کو بیٹھے بیٹھے یہیں اجازت ہے۔ تیسری بات یہ کہ حدیث نے مجھے اجازت دے دی تھی میرے ماننے بغیر، لیکن میں نے اس کی اجازت لی ہی نہیں، اور جب لی ہی نہیں تو وہ آپ کو دوں گا تو جب میرے پاس اچھی اجازت ہے تو اس کی اجازت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے میری سند۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے علوم کو قبول فرمائے، اور جس مدرسے نے تم کو پروان چڑھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے، تم اس مدرسے کے ہم کو برابر دعا کرنا، اور زندگی میں کہیں بھی رہنا تم اس مدرسے سے تعلق رکھنا، اور آج فارغ ہو گئے ہو تو ابنائے قدیم نہیں تو ابنائے جدید میں تم بھی داخل ہو گئے ہو، اور 1-2 سال کے بعد کس میں داخل ہوگا؟ ابنائے، اور جب 75 سال ہوا، جب 100 سال کا ہوگا تو انشاءاللہ تم ابنائے قدیم بن کر خرامہ اجلاس میں شریک ہو گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دعا کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ختم بخاری کا دعا قبول ہوتی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو نجات تک چلنے کی توفیق فرما دے، اللہ ہم سب کا اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں تمام مومنین مومنات، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان، اللہ امام بخاری کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ہم کو ان کے علوم سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ انہوں نے تیرے محبوب کی امت پر احسان کیا ہے، تیرے محبوب کی ساری حدیثوں کو انتہائی تحقیق کے ساتھ صحیح شکل میں جمع کر دیا تاکہ لوگوں کے عمل کرنا آسان ہو۔ اے اللہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے، اے اللہ آپ ان کے جنت کے راستے آسان فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی کا آواز دے۔ اے اللہ یہ بچے جو عالم ہوئے ہیں عالم ربانی بنا دے، دین کا خادم بنا دے، اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ انہیں مسجدوں مدرسوں خانقاہوں میں الہ العالمین چراغ علم و عمل روشن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ
اور جو بچے حافظ ہوئے ہیں اللہ ان کے حافظ ہونے کو بھی قبول فرما لے. جس طرح سے وہ حافظ ہوئے ہیں آج ان کی حفظ کی تکمیل کی یہ مجلس ہوئی ہے. انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ وہ عالم ہوں گے اور ان کے بخاری کی تکمیل کی مجلس ہوگی. اللہ ان بچوں کو ہر طرح سے قبول فرما لے. اس مجمع میں جو علماء آئے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمت کا سایہ نازل فرما دے, ان پر کرم گستری فرما دے. اللہ ان کی غیب سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام چھوٹی بڑی ہماری گناہوں کو معاف فرما کر ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.